الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت کا موقع ہے کہ آج اس محفل میں ان خوش نصیب افراد سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے جنہیں اللہ جل جلالہ نے کچھ ہی عرصہ پہلے حج بیت اللہ کی سعادت کا فرمائی اور اس عظیم عبادت کی تکمیل کی توفیق بخشی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں تمام عبادات میں ایک ممتاز اور منفرد حیثیت ہے۔ ابھی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اور یہ خوشخبری منقول ہے کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق، جو شخص حج کرے اور اس طرح حج کرے کہ اس میں نہ تو کوئی فحش بات کی ہو اور نہ کسی فسق و فجور کا ارتکاب کیا ہو، تو وہ لوٹ کر اس طرح آتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یعنی جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، کوئی گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو مسلمان حج کر کے آئے اور ان اوصاف کے ساتھ کہ نہ اس نے کوئی فوج جات کی ہے نہ کسی فسق و فجور کا ارتکاب کیا ہو، تو وہ بھی ایسا ہی پاک صاف ہو کر آئے۔ الحمدللہ اس وقت ایسے ہی حضرات کا مجمع ہے جو اللہ نے سعادت کا فرمائی، اور ہم جیسے لوگ جو نہیں ہے جو سعادت سے اس سال محروم رہے ان کے لیے آپ کا حضرات قابل رشک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رحمت سے آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں طلب و قبول عطا فرمائے، اس کو حج مبرور کا درجہ عطا فرمائے اور اس کے سارے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے یہ فرمائش کی گئی ہے
کہ حج سے واپسی کے بعد اپنی زندگیوں کو کس طرح حج کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے، اس کے بارے میں کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ بات بڑی اہم ہے۔ یہ نعمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دی کہ گناہوں کی معافی اللہ نے فرما دی، ایسے لوٹ آئے جیسے کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ لیکن اس صفائی اور پاکی کو برقرار کیسے رکھا جائے؟ ہمارے ایک استاد تھے مکتب کے، انہوں نے ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی اور بڑی کام کی بات کہ ایک بچہ تھا جس نے میلا پچالا لباس پہنا ہوا تھا، تو اس کو لباس کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے کہ دیکھو اس کا لباس جو ہے اس کو بس پہلے سے میل پڑا ہوا ہے، اگر اس کے اوپر ایک دوسرا داغ لگ جائے گا، دوسرا دبا لگ جائے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا، پہلے سے میلا ہے تو اب اور میلا ہوگا۔ پھر دوسرا بچہ جس نے بالکل تازہ براق سفید لباس پہنا ہوا تھا، دھوبی کے یہاں سے آیا ہوا، ابھی کھلا ہوا، اس کے اوپر کوئی داغ نہیں تھا، فرمایا اگر اس پر داغ لگ جائے تو دور سے نظر آئے گا۔ تو فرمانے لگے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کوئی ایسی نعمت عطا فرمائی ہو کہ جس سے تمہارا جسم، تمہارا لباس، تمہاری روح پاکیزہ ہو گئی، اس کے بعد زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس پر کوئی دبا نہیں، کوئی داغ نہ لگے۔ تو یہی بات آج مجھے یاد آ رہی ہے اپنے استاد کی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ دھو دیا، سب پچھلا گند دھو دیا، تو نئے کا لباس آدمی پہنتا ہے تو وہ بہت احتیاط کرتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی دبا نہ لگے۔ اس کی ضرورت ہے کہ حج کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس احتیاط اور اہتمام کی توفیق عطا کرے۔ اسی سلسلے میں 2-3 باتیں ہیں جن کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ حج اپنی ذات میں ایک عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کا حکم ہے، اس کی تعمیل میں یہ عبادت انجام دی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ حج کے افعال کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں اور اس کے احکام پر غور کریں تو قدم قدم پر زندگی بھر کے لیے ایک سبق دیا جا رہا ہے۔ عجیب و غریب سبق دیے گئے ہیں اور در حقیقت اس سارے سفر کو ایک مومن کے لیے ایک سبق اور تربیت بنا دیا گیا۔ چند پہلو، یہ تو بہت سے پہلو ہے لیکن چند پہلو ہے جن کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حج کے اندر جتنی عبادتیں رکھی ہیں، اگر خالص عقل کی بنیاد پر سوچو تو کوئی اس کی حکمت مصلحت سمجھ میں نہیں آتی۔ عقل کی بنیاد پر اگر ایک حج کے فعل کو دیکھو تو کوئی حکمت کوئی مصلحت بظاہر سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے اور عقل کی تصور پر اگر پرکھنا چاہو، ایک چکر لگا رہے ہیں
بھائی دعا ہی کرنی تھی، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وہیں بیٹھ کے دعا کر لو، لیکن چکر لگاؤ، چکر لگانے کا بھی خاص طریقہ ہے، اس طریقے سے لگاؤ، اور خاص تعداد ہے اتنی ہی لگاؤ، 7 چکر لگاؤ گے تو طواف پورا ہوگا۔ اگر 6.5 ہو گئے، 6 رہ گئے، نہیں ہے پورا، 7 سے گئے 8 کر دو، 9 کر دو، نہیں ہے پورا۔ لوگ پوچھتے تھے، مجھ سے پوچھتے ہیں جب وہاں حاضری ہوتی ہے، جب رش کا موسم ہوتا ہے، ہجوم کا، تو دل چاہتا ہے کئی طواف کریں۔ اب ہر طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی ہے مقام ابراہیم پہ جا کر، یا مقام ابراہیم پہ جاتے یا حرم میں کوئی اور کسی اور جگہ 2 رکعتیں پڑھنی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ رش میں آدمی 7 چکر لگائے ہیں، اب جی چاہ رہا ہے ایک اور طواف کروں، تو لوگ پوچھتے ہیں بھائی اگر ہم سب اکٹھے 3 طواف کر لیں اور جا کر 2 رکعتیں سب کی 6 رکعتیں اکٹھی پڑھ لیں تو کیا حرج ہے؟ تو بظاہر بات یہ لگتی ہے کہ بھائی ابھی طواف میں لگے ہوئے ہیں، اب نکل کے جائیں ہجوم میں سے، سب جگہ بنائیں، جا کے 2 رکعتیں پڑھیں، پھر واپس آئیں، پھر اللہ اکبر کریں، پھر طواف شروع کریں، اس کے لیے 3 چکر اکٹھے کر لیں گے اور تینوں کی رکعتیں اکٹھی جا کے پڑھ لیتے تو کیا؟ مگر نہیں، لیکن یہ 7 چکر لگا لیے تو تب جاؤ اور جا کر 2 رکعتیں پڑھو، ابھی دوسرا کرنا ہے پھر آؤ پھر کرو، یہ طریقہ لگا دیں، ورنہ سہولت عقل تو اگر دیکھو تو یہ کہا 5 کلاس کیے، 5 کے بعد 10 رکعتیں کٹھی پڑی، نہیں جاؤ۔ سزا مرلہ کے درمیان دوڑ گئے یا چل رہے تو کیا حاصل ہو رہا ہے اس چلنے سے سننے سے؟ بظاہر حکمت اور مصلحت تو اگر دیکھو تو کوئی خاص سمجھ میں نہیں آتی۔ اس سے بھی زیادہ یہ کہ 30-35 لاکھ آدمیوں کا شہر ہے، وہ ابھی مکے میں تھا اور مکے میں مسجد حرام میں نمازیں پڑھ رہا تھا، اور ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کے برابر مل رہا تھا، اب کہتے نہیں چھوڑو مسجد حرام کو جاؤ، اب جاؤ مینا جاؤ، مسجد حرام کی فضیلت کو چھوڑو، 1 لاکھ نمازوں کے ثواب کو چھوڑو اور 5 نمازیں جا کے مینا میں آ جاؤ، 5 نمازیں اور کوئی کام نہیں ہوا، نہ رمی ہے اس دن 8 تاریخ کو، نہ رمی ہے، نہ کوئی اور ذکر ہے، نہ کوئی اور عبادت کرنی ہے، بس 5 نمازیں جا کے پڑھو وہاں، چاہے تو چھوڑو حرم کو۔ کوئی یہ کہے کہ بھائی میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی، 1 لاکھ نمازوں کا ثواب مل رہا تھا اچھا خاصا، میرے میں کوئی کام نہیں تھا، لیکن 1 لاکھ نمازوں کا ثواب چھوڑ کر میں جا کے وہاں پڑھوں پھیلے گئے اور کچھ کام نہیں کرنا تو اس سے اچھا چلے میں وہی رہ جاتا ہوں، 5 نماز یہاں پڑھتا ہوں، 5 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے، فرمایا نہیں۔ اگر کوئی رہے گا تو 5 لاکھ سے درکنار 1 نماز کے ثواب میں ملنا آسان نہیں اس جگہ، اب ملا ہی نہیں ملے گا جو کچھ ملے گا، پورا شہر 35 لاکھ آدمیوں کا وہاں سے جا کر وہاں آ جائے گا، تو کہتے ہیں یہاں بھی نہیں، اب اگلے دن جاؤ اور وہاں تو کوئی بستی بھی تھوڑی بھی ہو گئی ہے، لیکن جا کے شہرا میں جا کے لے سارے دن وہاں گزارو۔ نماز کی اتنی فضیل ہے کہ وقت سے اللہ تعالیٰ کا کتاب محفوظ تھا، وقت کے ساتھ اللہ نے نماز کو پابند بنایا، وقت کا اتنی تاکید کہ وقت گزرنے نہ پائے نماز کا، یہ پھر وہاں اگر امام کے ساتھ پڑھو تو حکم ہے کہ آخر بھی پہلے کرو، نماز سے پہلے کرو، دونوں جگہ کرو۔
اچھا بھائی، جب مغرب کا وقت آیا تو پہلے نماز مغرب کی اس کی تاثیر ہے کہ مغرب کی نماز جلدی پڑھو، دیر نہ کرو. ساری حدیثیں بڑی ہوئی ہیں مغرب کی نماز کے جلدی پڑھنے کی. اب کہتے نہیں، جلدی نہیں پڑھو. حدیث میں آتا ہے کہ صحابی نے عرض کیا جاتے آپ صلاح یا رسول اللہ، ان کو تو جماعت سے بات بیٹھی ہوئی تھی کہ مغرب کی نماز جو ہے وہ جلدی پڑھنی ہے تو یا رسول اللہ نماز غلط ہو گیا. فرمایا آپ صلاح کے امام نماز آگے آئے گی تو وہ ختم، نماز کا جو تاکید کی جلدی تھی وہ ختم، جا کے دونوں نمازیں اکٹھی نکل گئی. تو ارے بھائی جب برسات سے گزر آئے تو رات بھی نہیں گزار لیتے، سمجھنے میں لگے ہوئے تھے، کھانے پینے کا انتظام تھا، نہیں جاؤ مل چلتے اور رات وہاں گزارو جہاں نہ سونا ہوگا نہ کچھ ہوگا، کھلے آسمان کے نیچے سونا ہوگا. وہاں سے چلو پھر 3 دن میرا میں کیا کام ہے میرا میں تم کرنا بھاگیوں ساتھ ایک جمرے کو کنکریاں مارنی ہے، بس یہ کام ہے. آپ جو کنکر کرو 35 لاکھ آدمیوں کو وہاں پر قیام کا انتظام، اس وقت کروڑوں اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، کہیں کے لیے 7 کنکریاں مارنے کے لیے. تو عقل کے نظام میں پیڑ کو دیکھو تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر ہو کر آئی ہے. یہ ساری تربیت کس بات کی جا رہی ہے؟ ایک بات کی، وہ یہ کہ کسی دنیا میں کسی چیز میں کچھ نہیں رکھا، نہ کسی چیز میں کوئی تقدس ہے نہ کسی چیز میں کوئی حرمت ہے. اگر حرمت اور تقدس ہے تو وہ ہمارے حکم میں. جب تک ہم نے حکم دیا تھا مسجد حرام کی فضیلت تھی، اس میں ایک نماز کے حوالے 1 لاکھ مل رہا تھا. جب ہم نے حکم دے دیا کہ نکلو، اب مسجد حرام میں ٹھہرنے کی کوئی فضیلت باقی نہیں رہی. جب تک ہم نے کہا تھا کہ کنکر مارو، اس وقت تک کنکر مارنے میں فضیلت تھی، دعائیں تو ملے رہی تھی. ایک کنکر میں ثواب اور اجر مل رہا تھا، اس کے اوپر گناہ معاف ہو رہے تھے. آج جا کے مارو، جماعت تو آج بھی کھڑے، آج بھی جماعت کھڑے ہوئے ہیں. اسے تو رش بہت ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے کنکر مارنا. آج تو بڑی آسانی سے 7 سے 21 مار ہو جاتے ہیں. اس کی کوئی نہ کوئی عبادت، نہ کوئی ثواب، نہ کوئی فضیلت. جس دن ہم نے کہا اس دن فضیلت ہے، جس طرح ہم نے کہا اس میں فضیلت ہے. اگر اپنی عقل سے اپنی سوچ سے تم کوئی کام کرو گے تو اس میں نہ کوئی فضیلت ہے، نہ کوئی اجر ہے، نہ کوئی ثواب ہے. حج کی ساری عبادتیں جتنی دیکھ لو، سارے میں یہی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ دین نام ہے اتباع کا، اللہ کے حکم کی پیروی کا، اور اس کے علاوہ اپنی سوچ سے اپنی عقل سے اگر کوئی راستہ بناؤ گے تو وہ اللہ کے ہاں گمری برابر کی قیمت نہیں رکھتا. جیسے کہ حج میں ہے، انہیں دنوں میں ہوگا. آج عرفات کا میدان بھی ہے، منی بھی موجود ہے، مزدلفہ بھی موجود ہے، جمعرات بھی کھڑے ہیں. جا کر کچھ کرنا چاہو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی حد نہیں. اس لیے کہ ہم نے نہیں کہا. تربیت اس بات کی دی جا رہی ہے کہ اللہ جل جلالہ کا حکم دو باتوں کی تربیت. ایک یہ کہ مسجد حرام میں کعبہ شریف میں اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا. جو کچھ حرمت کی ہے ہم نے کی ہے، جو کچھ تقدس عطا کیا ہم نے عطا کیا. جب تک ہم کہیں اس وقت تک وہ مقدس ہے، اس سے آگے نہیں. تو پہلا سبق کیا دیا جا رہا ہے؟ یہ کہ دین نام ہے ابتداء کا، لہذا ابتداء کا نام دین نہیں ہے. یعنی اپنی طرف سے کوئی طریقہ نکال کے کھڑا ہو جائے آدمی، چل پڑے اس کو کہ بھائی مجھے تو یہ اچھا لگ رہا ہے اور مجھے تو یہ اس میں
عبادت یہ عبادت اچھی لگتی ہے، لہٰذا میں یہ کام کروں گا. اور یہ حضور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے عمل کیا، اسی کا نام بدعت ہے. بدعات جتنی بھی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری در حقیقت اپنی ذات میں غلط خراب نہیں ہوتی چیزیں، جو اپنی ذات میں ان کے اندر کوئی خرابی ہو اکثر و بیشتر ایسی ہوتی ہے کہ دیکھنے میں وہ عبادت کے کام معلوم ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں، اور اس کو دین بنا لیا گیا، اسی بدعت ہوگی. ہمارے معاشرے میں دیکھو بہت ساری چیزیں رائج ہیں جن کو ہم نے عبادت قرار دے لیا، حالانکہ نہ وہ عبادت اللہ کے نزدیک نہ اللہ نے بتائی، نہ رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، نہ صحابہ کرام نے عمل کی. تو لوگ کہتے ہیں بھائی کیا حرج ہے اس میں اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں، 30واں 10واں 20واں 40واں خدا نے کیا کچھ ہمارے یہاں معاشرے میں رائے گا. تو وہ کہتے ہیں اگر یہ سب مل کے قرآن سے پڑھ لیا تو کیا اس میں خرابی ہو گئی، دعوت کر دی، کھانا پکا دیا. ارے بھائی دعوت جب چاہے کر دو، جس دن چاہے کر دو، اور قرآن سے جس سے چاہے پڑھیے رسالہ اعتراض کر دو، لیکن اس کے خاص طریقے کو اتنا لازم سمجھنا کہ اس کو دین کا حصہ بنا لیا تو یہ چیز اس کو خراب کرتی ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھو مغرب میں اللہ تعالیٰ نے 3 رکعتیں رکھی ہیں، تو یہ سب 3 کا عدد تو کچھ اور خیال نظر لگتا ہے، لہٰذا 1 رکعت اور بڑھا لو، 4 کر لو. تو 4 رکعت 4 رکعت جو اس میں پڑھی وہ اس میں کیا جمع کیا، اس میں قرآن زیادہ پڑھا، رکوع زیادہ کیا، سجدہ زیادہ کیا، لیکن وہ 4 رکعت اپنے طرف سے پڑھائی تھی، وہ 3 رکعتوں کو بھی یہ دے گی. کیوں؟ اس نے اپنی طرف سے پڑھائی، اللہ کی طرف سے نہیں. تو اسی طرح سارے بدعات کا حال ہے. ایک سبق تو یہ ملتا ہے سارے حج کی بات. وہی میں کہتا ہوں نا کہ آج کر رہے یہ کام کرنے والی عبادت کیونکہ اللہ نے نہیں قرار دیا. اب دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو یہ کام کرو، تو پھر اس میں حکمت اور مصلحت تلاش کرنے کی فکر، اور یہ فکر کیا ہماری عقل میں آئے کہ کیوں ہے یہ حکم، یہ آنا کوئی ضروری نہیں. وہ تو حکم ہے، جب آ گیا بندے کا کام یہ ہے کہ اس کے آگے سب رسول ہم کر دے، اور اس کے یہ کہتے کیوں لوگ آج کل یہ بھی ایک بڑا فتنہ پیدا ہو گیا ہے کہ جب کوئی شریعت کا حکم بتایا جائے تو پوچھتے کیوں سود حرام ہے، کیوں حرام ہے، کیوں حرام ہے. کیا مطلب کہ اگر ہمارے سمجھ میں آئے گا کہ اس کی کیا فائدہ ہے تو عمل کریں گے، نہیں سمجھا تو نہیں کریں گے. ارے خدا کے بندو، یہ سود اس لیے حرام ہے کہ اللہ نے حرام کیا، بس ایک مومن کا کام یہ ہے، اس لیے حرام ہے کہ اللہ نے حرام کیا. کیا حد تک کیا مسئلہ آتا ہے وہ سب ہماری ضروری نہیں کہ سمجھ میں آ جائے. اللہ کے ہر حکم میں یقیناً حکمت ہے، مسئلہ آتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہماری سمجھ میں آ جائے. دیکھو ابراہیم خلیل علیہ السلام کو فرمایا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، بہت کیوں ذبح کر دو، لیکن نہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیوں، نہ بیٹے نے پوچھا کیوں. جو حکم آیا تھا کرنے کے لیے تیار ہو گیا. سارا حج ہے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھومتا ہے. تو یہ سبق دوسرا اتباع ہے، حقیقت دین کا دین نام ہے اتباع. لہٰذا جب اللہ کا حکم آ جائے ماں کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. جب اللہ اس کے رسول کو فیصلہ کر دے کسی مومن مرد یا عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کو یہ اختیار ہو کہ چاہے تو قبول کر لے چاہے تو رد کر دے. تو
تو یہ حکمت اور مصلحت کے پیچھے پڑنے کا جو آج کل ایک بڑا فیشنیبل جملہ ہے کہ بھائی ہم تو ہر چیز جو ہے وہ لاجک سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہر چیز کے پیچھے کیا لاجک ہے. اب یہ دین کے معاملے میں یہ تصور خود ہی لاجیکل ہے, یہ لاجک کے خلاف ہے. اس لیے کہ میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ جیسے تم نے کوئی نوکر رکھا اور اس نوکر سے کہا ملازم سے, گھر کے ملازم سے کہ بھائی 10 کلو گوشت لے آؤ بازار سے. وہ پہلے پوچھے بتاؤ کیوں لاؤ 10 کلو گوشت؟ آپ کے گھر میں اکیلے 10 کلو گوشت منگا کے کیوں فضول خرچی کر رہے ہیں؟ وہ اگر یہ کیوں پوچھے تو کیا بتاؤ آپ اپنے ملازم کو لاکھ دینے کو تیار ہو کہ وہ تم سے پوچھا کرے گا تمہارے ہر حکم کے بارے میں کہ تم نے حکم کیوں دیا؟ اس کو تو تیار نہیں ہو. اگر کوئی ایسا کرے تو کام پکڑ کر نکال دو گے اس کو کہ تم ملازم بننے کے لائق نہیں. حالانکہ تم بھی انسان ہو, وہ بھی انسان ہے. جیسی سمجھ تمہاری ہے اس میں کچھ اس کی بھی ہے. اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہو جو مالک الملک ہے, جس کی حکمت اور علم لاگو تمہاری ہے, اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو حکم دے کہ سود حرام ہے تو وہ کیوں حرام ہے پہلے بتاؤ, اس کے بعد اگلے کرو گا. تو ایک ملازم کے ساتھ جو ایک ملازم کا جو رویہ تم برداشت نہیں کرتے, حالانکہ تم بھی مخلوق وہ بھی مخلوق, تو اپنے اللہ کے ساتھ جو خالق ہے تمہارا اور تمہارا علم, اس کے علم کے آگے کوئی حیثیت رکھتا ہی نہیں, اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہو کہ پوچھو کہ کیوں. تو سارا ہر طرح کی کیوں کی کہ سوال کو دفن کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے. اس کیوں کو ذرا لگا کے دیکھو ہر جگہ, یہ طلاق کیوں, یہ صحیح کیوں, یہ منا میں ٹھہرنا کیوں, یہ عرفات میں ٹھہرنا کیوں, مزدلفہ میں ٹھہرنا کیوں, کنکریاں مارنا کیوں, یا کنکری مار کے جائے شیطان کو لگتی ہے یا بعض لوگ سمجھتے ہیں شیطان کو لگ رہی, شیطان کو نہیں لگتی. اور اتنی ساری کنکریاں کروڑوں اربوں اگر لگے بھی شیطان کو تو تب بھی شیطان کا کوئی بال بھی کا نہیں ہوتا اس کنکریوں میں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا لہذا کریں. یہ سبق سکھایا جا رہا ہے حج میں کہ جب اپنی زندگی کے اندر جاؤ تو اللہ کے حکم کو بے چونو چڑا مانو, حکمت اور مصلحت کی طرف. ایک سبق. دوسرا سبق جس کی طرف توجہ دلاؤ گا, احرام باندھا اور احرام باندھنے کے وقت سے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک زبان پر ہے. اور احرام کی حالت میں یہ فرمایا گیا کہ کوئی ذکر لبیک سے زیادہ افضل نہیں. عام دنوں میں یہاں بیٹھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ درود شریف ہزار اذکار ہے اور ہر ایک ذکر کی فضیلت ہے. احرام کی حالت میں فرمایا گیا کہ سب سے افضل ذکر یہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہو. اور یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم کرتے ہی رہو. جتنی کثرت کرو گے اتنا ہی ثواب زیادہ ملے, اتنا ہی اجر زیادہ ملے. یہ کیا ہے یہ لبیک اللہم لبیک؟ دکھایا دماغ میں یہ جا رہا ہے کیا مانا لبیک کے کہ اللہ میں حاضر ہو, اللہ میں حاضر ہو, آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو. تو بار 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 یہ کلمہ زبان سے ادا کرا کر اور ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ کلمہ زبان سے نکلوا کر یہ تصور پیدا کیا جا رہا ہے کہ ایک مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں ہر وقت اللہ کے سامنے حاضر ہوں.
تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ایک مومن کا کہ دل میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ اللہ جل جلالہ کی خدمت میں بارگاہ میں حاضر ہوں ہر وقت، وہ میرا پروردگار ہر آن مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ہر قول، میرا ہر فعل، میری ہر نقل و حرکت وہ اس کی نگاہ ہے۔ اور یہ دھیان اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں پیدا فرما دے، یہ دھیان پیدا فرما دے ساری جنگ کر جائے۔ جتنے گناہ ہوتے ہیں، کوئی شخص کتنے ہی بڑے سے برے گناہ کا عادی ہو، لیکن اس کو پتا ہو کہ میرا باپ دیکھ رہا ہے مجھے، تو جرأت نہیں کرے گا باپ دیکھ۔ میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ صدر ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی اگر تم سے یہ کہے کہ دیکھو بھائی ہم تمہیں معاف تو کر دیں گے، لیکن ایک شرط ہے، وہ یہ کہ جتنے زندگی بھر میں تم نے اعمال کیے ہوں گے ان کی فلم چلائیں گے، اور وہ فلم دیکھیں گے تمہاری باپ بھی، تمہاری بھائی بھی، تمہاری بہنیں بھی، تمہاری بیٹی بھی، تمہاری اولاد بھی، تمہارے استاد بھی، تمہارے مشائخ بھی، کیا 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 تم نے حرکت۔ بتاؤ ذرا، آدمی ہو سکتا ہے کہ یہ کہے کہ یا اللہ میں آپ کو تھوڑی بہت سزا دے دیجیے، مگر یہ اس رسوائی سے بچا دیجیے۔ تو اپنے گناہ کو آدمی کسی کے سامنے دکھانے کا ضرورت نہیں کرتا۔ اگر یہ تصور دل میں بیٹھ جائے، دھیان میں بیٹھ جائے کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو اللہ تعالی ہم سب کے دل میں بٹھا دے اپنے فضل۔ تو رات کی تاریکی ہو، جنگل کی تنہائی ہو، کسی بھی حالت میں انسان گناہ اور جرم کا ارتکاب نہیں ہے۔ دوسرا سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا تصور پیدا ہے۔ تیسری بات یہ بھائی کہ اس حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہی انسان ہو، جب حج میں جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک فکر پیدا ہوتی ہے، کیسے ہی جا گزرا آدمی ہو، کیا فکر پیدا ہوتی ہے کہ بھائی میں یہاں حرم میں ہوں، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے۔ فکر کرتا ہے کہ نمازیں، حرم کی نمازیں میں سے کوئی نماز فوت نہ ہو، جلدی سے جلدی جانے کی فکر کرو۔ اذان سے بھی پہلے تو جگہ نہیں ملے گی، لہذا اذان سے بھی پہلے نکلنے کی فکر کرتا ہے تاکہ جماعت پوری مل جائے، جماعت نہ چھوٹے۔ یہ بھی فکر رہتی ہے کہ بھائی حرم میں ہوں، اور اللہ بچائے بہت بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح حرم کے اندر 1,00,000 گنا ثواب ملتا ہے نیکیوں کا، تو اللہ بچائے وہاں پر گناہ کیا جائے تو گناہ کا عذاب بھی ڈبل ہے۔ اس واسطے کچھ نہ کچھ فکر رہتی ہے وہاں رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عرض یہ ہے کہ جب اللہ نے وہ فکر وہاں پر عطا فرمائی تو معلوم ہوا کہ ہماری استطاعت سے باہر نہیں ہے وہ فکر، وہاں ہم نے کی تو ہماری طاقت سے باہر نہیں۔ وہی فکر ہم یہاں کیوں نہ کریں کہ اللہ تو وہاں بھی تھا، یہاں بھی ہے، نماز کا حکم وہاں بھی فرض تھا، یہاں بھی فرض ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہاں تو نماز کا اتنا اہتمام ہو رہا ہے کہ وہ اذان سے بھی پہلے سے چلے جا رہے ہیں، اور یہاں نماز با جماعت کا اہتمام ختم ہو گیا۔ تو وہ تربیت جو دی گئی ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ 5 نمازیں با جماعت ادا کرنے کا اہتمام اگر ہو جائے
آنے کے بعد جن لوگوں کو پہلے نہیں تھا اب یہ فکر کر لیں کہ 5 نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کریں. کوئی بڑی بات تو نہیں. ایک اور اہم مسئلہ جو سمجھنے کا ہے کہ حج کے دوران جب قرآن کریم نے حج کے جانے والوں کو جو ہدایت کا فرمائی وہ کیا ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے دوران نہ کوئی فحش بات ہو، فحش کام یا فحش بات، فحاشی زبانی ہو یا عملی ہو وہ نہیں ہو، ولا فسوق اور نہ کوئی گناہ ہوگا، گناہ کا کوئی کام، ولا جدال اور نہ جھگڑا ہو. یہ ہدایات دیے 3 حج کو جانے والے کو، نہ رفث ہو یعنی فحش بات، نہ کوئی گناہ کا کام اور نہ کوئی جھگڑا حج میں. تو وہاں بھی یہ جو خاص طور پر فرمایا جھگڑا نہ ہو. یہ کیوں؟ سفر میں جب آدمی جاتا ہے ایک ساتھ رہتے ہیں تو اس میں طبیعت کے خلاف باتیں پیش آتی ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے اور اس غصے کو پی کر جھگڑے سے بچو، یہ فرمایا. چنانچہ قدم قدم پر تربیت کیا دی جا رہی ہے، جس کو افسوس ہے کہ آج ہم بھلائے بیٹھے ہیں. تربیت یہ دی جا رہی ہے کہ بڑی سے بڑی فضیلت کو چھوڑ دو اگر اس سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے. حجر اسود کا بوسہ لینا اتنا زبردست فضیلت کا کام ہے. فرمایا کہ یہ گواہی دے گا قیامت کے دن. حجر اسود جو بھی اس کا استلام کرے گا اس کے حق میں گواہی دے گا کہ یہ جس نے میرا استلام کیا تھا یہ مومن ہے، ایمان کی گواہی دے گا. یہ بھی فرمایا کہ اس کے بوسے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اتنی فضیلت. لیکن فرمایا کہ اگر بوسہ لینے میں کسی کو دھکا دینا پڑے، کسی کو جسمانی تکلیف پہنچانی پڑے، ہرگز بوسہ مت دو، الگ ہٹ جاؤ. افسوس ہے کہ آج یہ مسلمان بھولے بیٹھے ہیں یہ حکم، اور جا کے دیکھو حجر اسود پر کیا دھینگا بشتی ہو رہی ہے. اور وہ ہے درخت دین کو صحیح نہ سمجھنے کا نتیجہ. تو اگر کوئی ڈھنگ سے کوئی مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات ہوتی کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کا کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو، جس میں کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو کوئی زیادہ مشکل کام نہیں تھا. لیکن ہو رہا ہے اور دھکا مکی کر کے، ڈینگا بشتی کر کے، دھکے دے کر، تکلیفیں پہنچا کر یہ سارے کام ہو رہے ہیں. قدم قدم پر آپ حج کی کتابیں پڑھ کے دیکھو، قدم قدم پر یہ لکھا ہوا ہے کہ بڑی سے بڑی فضیلت کو چھوڑ دو. کس لیے چھوڑ دو؟ کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ اتنا بڑا سبق دیا جا رہا ہے معاشرت کا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. تو ساری معاشرت اسلامیہ کا اس پر دار و مدار ہے. لیکن آج ہم نے اس مسئلے کو دین سے بالکل خارج قرار دیا. معاشرت کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں رہا، دین کا کوئی حصہ نہیں رہا. کہیں گندگی پھیلا دی، کہیں تکلیف، کسی کو ہجوم کے اندر دھکے دے دیے. حج میں روز یہ جو رمی کے دوران ہر سال کچھ نہ کچھ حادثات پیش آتے ہیں، یہ
در حقیقت اسلام کے اس حکم پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ۔ اگر تربیت صحیح ہوتی، اگر دل میں اس بات کا احساس ہوتا کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ گناہ کبیرہ ہے اور نظم و ضبط کے ساتھ یہ کام کیا جاتا تو کبھی ایسے حادثات پیش نہ آتے، لیکن یہ پیش آ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، گزارش یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد جو حج کا یہ حکم ہے، لا جدال فی الحج، جھگڑا نہیں ہے حج۔ اور جھگڑا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ فکر ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر پہنچ بھی جائے تو ایثار سے کام لو دوسرے کو۔ یہ حج سے واپس آنے کے بعد آدمی کے طرز عمل میں، اس کے اخلاق میں، اس کے رویے میں، دوسروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے طریقے میں یہ فرق آنا چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کر کے آیا ہے اور اس میں یہ سبق سیکھ کے آیا ہے، اس کے اندر فرق ہونا چاہیے۔ یہ چند موٹے موٹے سبق ہیں جو مجھ ناچیز کی سمجھ میں آتے ہیں حج کے افعال سے، اور ہزاروں باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان سب باتوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے اور اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ ایسا نہ ہو کہ وہاں سے تو جا کر گناہ معاف کرائے اور آنے کے بعد ہماری عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت یہ پھر گناہوں میں ملوث ہو جائے، اللہ بچائے، تو نفع ٹوٹا سب برابر۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نتیجہ سنایا کرتے تھے کہ جو لالا جی یہ بنیے ہوا کرتے تھے پہلے، اب بھی ہوتے ہیں، ان کو لالا جی کہتے تھے، اور وہ بڑے کنجوس مشہور تھے، پیسے پہ جان دینے والے۔ تو ایک لالا جی کے بارے میں یہ مسل مشہور تھی کہ لالا جی گئے پاونے، 4 دن میں آئے۔ پاونے کہتے ہیں ہندی میں مہمان، تو مطلب ہے کہ لالا جی 4 دن کسی گھر مہمان گئے، لالا جی گئے پاونے، 4 دن میں آئے، تو کیا ہوا؟ 4 دن کا خرچہ بچا۔ اپنے گھر میں اگر کھاتے پیتے تو خرچہ ہوتا، اس کے بجائے مہمان چلے گئے تو 4 دن کا خرچہ بچا۔ لالا جی گئے پاونے، 4 دن میں آئے، لالا جی کے گھر آ گئے 4 پاونے، اب ان کے گھر میں 4 مہمان آ گئے، تو لالا جی کے نہ گئے نہ آئے، مطلب ہے کہ نہ نفع ٹوٹا سب برابر ہو گیا۔ وہ 4 دن کا جو خرچہ بچا تھا وہ آ کے دوسرے 4 مہمان آ کے کھا گئے، نتیجہ کہ لالا جی کے نہ گئے نہ آئے۔ تو ایسا نہ ہو بھائی کہ جا کے وہاں گناہ تو معاف کرائے، آ کر پھر وہی زندگی شروع ہو گئی، اسی دھب کو پہیا چکر لگانے لگا اور نہ گئے نہ آئے۔ اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ اس انجام کو نہ کرے۔ تو اس کے لیے یہ جو میں نے سبق 2-4 عرض کیے ہیں، اور ان سبق کے نتیجے میں جو زندگی گزارنی چاہیے، اس کے لیے بھائی ایک بنیادی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالی سمجھ میں ذہن نشین فرما دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے تو انشاءاللہ یہ سارے کام آسان ہوں۔ وہ کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس دین کی ایک خاصیت یہ رکھی ہے کہ یہ دین، اس کا علم بھی اور اس پر عمل بھی، یہ صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ صحبت جتنی صحیح ہوگی اتنا ہی دین کا علم بھی صحیح ہوگا اور عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ اور صحبت اگر خدا نہ کرے خراب ہے
تو اللہ بچائے دین کی علم میں بھی نقصان آئے گا اور دین پر عمل کرنے کے اندر بھی دشواری پیدا ہوگی. بنیادی چیز یہ چنانچہ قرآن کریم نے 2 لفظوں میں یہ بات فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور تقوی اختیار کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. سچے لوگوں سے مراد یہ کہ جو خود دین میں ایمان میں تقوی میں سچے ہیں ان کی صحبت اختیار. اللہ تبارک و تعالی نے یہ دین صحبت کے ذریعے پھیلایا اور پہنچایا. دیکھیے انبیاء کرام کے بعد اس پوری کائنات میں صحابہ کرام سے افضل کوئی مخلوق نہیں ہے. ایک صحابی روشن ستارہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم فرما دیا میرے صحابہ ستارے کے مانند ہے جس کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. ایک صحابی زندہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ مقام صحابیت کا اس درجہ ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں یا معاویہ افضل ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی کہ جن کے بارے میں لوگوں نے پروپیگنڈے بہت کیے اور عمر ابن عبدالعزیز ساری دنیا میں لوگ ان کی صلاح اور تقوی کے ماننے والے وہ افضل ہیں یا عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے؟ تو عبداللہ ابن مبارک نے جواب دیا کہ ارے تم کہتے ہو کہ معاویہ افضل ہے عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے. معاویہ کے ناک میں حضور کے ساتھ جہاد کر اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے تھے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو دنیا میں آپ دیکھو گے کہ جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے لیے بڑے القاب استعمال ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی, علامہ فلان, حافظ فلان, کسی کو شیخ الاسلام کہا جا رہا ہے, کسی کو علامہ کہا جا رہا ہے, کسی کو محقق کہا جا رہا ہے, کسی کو ہزار طرح کے القاب لگے ہوئے ہیں. ان القاب میں سے کوئی لقب آپ کسی صحابی کے ساتھ نہیں دیکھتے. صدیق اکبر کو کوئی امام ابو بکر نہیں کہتا, علامہ ابو بکر نہیں کہتا, شیخ الاسلام ابو بکر نہیں کہتا. وہاں کیا ہے بس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نام لیا اور قصہ ختم. وہ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ در حقیقت یہ القاب و آداب کا جو سنگھار ہے, میک اپ, یہ بعد کے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے. جس کا چہرہ ہی خوبصورت ہو تو کسی سنگھار کی ضرورت ہے. تو جب کسی کو صحابی کہہ دیا کہ صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو سبھی کچھ کہہ دیا. پھر وہ علامہ بھی ہے, وہ شیخ الاسلام بھی ہے, وہ محدث بھی ہے, وہ مفسر بھی ہے, وہ محقق بھی ہے, سبھی کچھ ہے. اس کو کسی آداب القاب کی ضرورت نہیں. تو بھائی صحابہ کو بھی مقام ملا, کائے سے ملا؟ صحبت. صحبت کس کی؟ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی صحبت کے نتیجے میں صحابہ تیار ہو گئے اور صحابہ کی صحبت کے نتیجے میں تابعین تیار ہو گئے, تابعین کی صحبت کے نتیجے میں سب تابعین آ گئے, اور یہ سلسلہ اس وقت سے آج تک اسی طرح چلا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دین اسی صحبت کے ذریعے پہنچایا. تو مختصر بات یہ ہے کہ اپنی صحبت کو درست, اٹھنا بیٹھنا اور ملنا جلنا, دین سیکھنا, یہ جو لوگ علم صحیح رکھنے والے اور متبع سنت ان سے تعلقات بڑھاؤ,
ان کے پاس آنا جانا رکھو، ان سے رابطے میں رہو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ دین کا علم بھی صحیح حاصل ہوگا اور اس پر عمل کی توفیق بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے راستے رکھے اس صحبت کو صحیح کرنے کے، الحمدللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہاں جائیں، کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں؟ میرے واحد ماجد قدس اللہ تعالیٰ چلرو ایک بڑے مزے کی بات فرمایا کرتے تھے کہ جب میں کہتا ہوں لوگوں سے کہ بھائی صحبت صحیح کرو، کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس بیٹھا کرو، تو لوگ کہتے ہیں کہاں رہے اللہ والے؟ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی آئی جا رہی ہے، سلطانی بھی آئی جا رہی ہے، کہاں جائیں؟ ہر جگہ دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں بھائی میں ان کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ آج جو ہے ساری دنیا میں ملاوٹ کا زمانہ ہے، خاص طور سے ہمارے ملک میں گھی خالص نہیں ملتا، چینی خالص نہیں ملتی، گیہوں خالص نہیں ملتا، آٹا خالص نہیں ملتا، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ۔ لیکن یہ بتاؤ کیا اس ملاوٹ کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ چیزیں کھانی چھوڑ دی؟ تو بھائی کیونکہ آٹا خالص نہیں ملتا لہٰذا آٹا نہیں کھائیں گے، بھوج کھایا کریں گے، اور کیونکہ گھی خالص نہیں ملتا لہٰذا گھی نہیں استعمال کریں گے، گریس استعمال کیا کریں گے۔ کسی نے بھی نہیں چھوڑا۔ ہاں کیا کرتے ہیں کہ تلاش اور تلاش کر کے پتہ لگتا ہے گھی فلاں دکان پہ اچھا ملتا ہے، آٹا فلاں دکان پہ اچھا ملتا ہے، مٹھائی فلاں دکان پہ اچھی ملتی ہے، تلاش کر کر کے نکال لیا اور وہاں سے لے جاتے۔ تو حضرت والد صاحب تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، تو یہ حکم صرف کیا صحابہ کے لیے تھا کہ صحبت اچھی کرو؟ یہ حکم کیا صرف صحابہ کے ساتھ تھا؟ یہ تو قیامت تک کے لیے ہے۔ لہذا امام راضی فرماتے ہیں کہ بشارت ہے کہ قیامت تک صادقین باقی رہیں گے، اور جب رہیں گے تو تلاش کی بات۔ اور دوسری بات یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک اور شیطان کا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی اچھی صحبت کے لیے کسی شیخ کسی اللہ والے کی تلاش ہوتی ہے تو خود تو خاص کس اسفل السافلین میں گرے ہوئے ہوں، جب اس کی تلاش ہوتی ہے تو کہتے ہیں جنید بغدادی چاہیے اور شیخ عبد القادر جیلانی چاہیے، سمجھے آپ؟ اس سے نیچے کے کسی کے پاس جانے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو فرماتے تھے کہ ارے بھائی جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے تم ہو ویسے ہی اس دور کے جو جن کی صحبت سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے وہ بھی ہے۔ اور ارے بھائی بات تو یہ ہے کہ دینے والا تو وہ ہے، نہ کسی شیخ کے پاس کچھ رکھا ہے، نہ کسی استاد کے پاس کچھ رکھا ہے، نہ کسی عالم کے پاس کچھ رکھا ہے، نہ کسی درویش کے پاس کچھ رکھا ہے، دینے والا تو وہ ہے۔ وہ چاہے تو مٹی کے ذریعے دے دے، اور جب تم طلب صادق لے کر سچی طلب لے کر کسی کے پاس جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس کو واسطہ بنا دے گا تمہارا، اس کو واسطہ بنا۔ اس واسطے میرے والد صاحب ایک مرتبہ ایک صاحب کہنے لگے آ کر والد صاحب سے کہ بھائی کہ حضرت میں کیا کروں، دل تو جاتا ہے بہت، لیکن جہاں جس کے اوپر بھی نظر ڈالتا ہوں کوئی بھی معیار پر پورا نظر نہیں، لہٰذا کہیں جانے سے معلوم۔ اور بھائی صاحب کا فرمایا کہ میاں یہ شیطان کے دھوکے سے نجات پاؤ، تم اپنی مسجد کے مؤذن کے بعد جا کر بیٹھا کرو، اس سے تم کو فائدہ ہو۔ وہ دن بھر 5 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کرتا ہے، وہ اس کو یہ نور حاصل ہے اس کلمے کا، اس کے بعد بھی جا کر بیٹھو گے اس سے تمہیں فائدہ ہوگا، کیونکہ دینے والا تو وہ ہے۔ وہ چاہے کسی علامہ کے ذریعے دے دے یا کسی معمولی طالب علم کے ذریعے دے دے۔ تو جب طلب صادق لے کر جاؤ گے بشرطے کہ متبع سنت آدمی کے پاس جاؤ تو
انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. تو اللہ نے بہت راستے رکھے. دیکھو ہمارے ملک میں اللہ نے یہ کرم فرمایا ہے. الحمدللہ علماء بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجود ہیں. ایسے علماء بھی موجود ہیں کہ جن کو اللہ نے بزرگوں کی صحبت عطا فرمائی. الحمدللہ جماعتیں موجود ہیں. تبلیغی جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر جگہ اللہ نے اس کا فیض پھیلایا ہوا ہے. صحبت کے صحیح کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہی وہ ہے کہ آدمی ان کے ساتھ جا کر شامل ہو. اور کتنے حلقے ہیں الحمدللہ، خاص طور سے آپ کے شہر پر اللہ کا فضل ہے، ہمارے بزرگوں کا فیض ہے الحمدللہ کہ اس میں پتہ نہیں کتنے حلقے ہیں جو دین کے لیے قائم ہیں. اگر وہاں جانے کا سلسلہ آدمی رکھ لے ہفتے میں ایک دن ہی صحیح، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ یہ جو دولت آپ لے کر تشریف لائے ہیں حج بیت اللہ کی دولت، انشاءاللہ اس کا تحفظ ہوگا اور اس کا صحیح استعمال ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو فضل و کرم سے رحمت سے مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرنے والے اللہم صلی علی سیدنا مولانا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم و رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اپنے رحمت سے ہمیں اتباع سنت کی توفیق کامل و واسع عطا فرما. اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے گھر کے حج کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اس توفیق کو ہمارے لیے دائم اور پائیدار بنا دیں. اے اللہ اپنے رحمت سے اس حج بیت اللہ کے جو تقاضے ہیں اے اللہ ان کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما، ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما، ان پر استقامت بھی عطا فرما. اے اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے وہاں سے آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق عطا فرمائی تو واپس آنے کے بعد بھی اے اللہ اپنے دین کی صحیح فہم، اس کی صحیح سمجھ، اس پر عمل کی توفیق اور اس پر استقامت